صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی کنڈل شاہی سفر لے کر حاضر خدمت ہے۔ آئیے سفر کے حسین مناظر دریا کنارے دیکھتے ہیں۔ کوڑی پل کو کراس کیا، یہ خوبصورت پل ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ یہاں سے گزرے تھے تو یہاں پر پل پھٹے والی تھی، جس پر گزرتے ہوئے وہ جو لکڑی کے تختے ہوتے ہیں بہت شور کرتے اور دل دہل جاتا تھا، اور یہ سڑک بھی بہت ناہموار تھی اور کچی، جس کی وجہ سے بس، لاری یا وین ان کا یہاں سے گزرنا کافی دشوار گزار ہوتا تھا، اور وہ انتہائی سلو یہاں پر سفر کرتے تھے۔ آج الحمدللہ یہاں پر سائڈ پر سپورٹیں بھی لگ گئی ہیں اور روڈ بھی بہت اچھا بن گیا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اب ہم مسلسل چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ چڑھائی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی چڑھائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے پل کراس کیا تو دریا نے اپنا رخ بھی بدل دیا اور ہم پہاڑ کنارے سیف طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی بار جب ہم کنڈل شاہی کی طرف آئے تو میں نے اپنا سفر نامہ لکھا، آپ نگر سے حقیقت تک۔ اس میں میں نے تھوڑی سی اپنی اظہار خیال کیا ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو سنوائی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت یہاں کی حالت کیا تھی اور ہماری کیا تھی اور اس وقت کیا ہے۔ اور اس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کو سنواتا ہوں۔ کوڑی پل آ گیا ہے، اس خوبصورت پل کو کراس کرنے کے بعد مزید چڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لاری شور مچاتی اوپر کی طرف جا رہی ہے، لاری کے ٹائر مسلسل سڑک کے کنارے پر ہیں۔ چڑھائی کی وجہ سے دریا کافی نیچے بہہ رہا ہے۔ ڈرائیور اپنے پسندیدہ گانوں سے خوب محظوظ ہو رہا ہے۔ جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے۔ ادھر خوف کی وجہ سے ہم جوانی سے بڑھاپے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ خوف کی وجہ شاید ہمارے ذہنوں میں زلزلے کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں کا کچھ اثر باقی تھا، جو شعور اور لاشعور دونوں کی طرف اثر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خوف ماموں نے دل میں بٹھایا ہوا تھا۔ موصوف جب بھی ادھر منہ کرتے کلیجہ باہر کو نکلنے لگتا۔ سڑک انتہائی ناہموار ہے، پکی سڑک بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جہاں سے لاری گزرتی تو سڑک کے نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر گرنے کی آواز آتی، جس سے اندازہ ہوتا کہ سڑک کنارے کتنے ناہموار اور کچے ہیں۔ اگر لاری کو ایسی جگہوں پر بحالت مجبوری رکنا پڑ جائے تو اس کا پچھلا ٹائر وزن کی وجہ سے چند لمحوں میں کھسکنا شروع ہو جائے۔ سڑک کے دوسری طرف ایک مزدور بچہ بڑے سکون سے اور خطرے سے بے نیاز ہو کر پتھروں کے ڈھیر پر سویا ہوا تھا۔ کیا زندگی ہے اس بچے کی! سچ ہے، جو جتنا مفلس ہوگا، وسائل کم ہوں گے، اخراجات کم ہوں گے، اتنا ہی پرسکون اور بے فکر ہوگا۔ ایک موڑ مڑتے ہی دریا ہماری دوسری سائڈ ہو گیا، گویا کہ میری جام تو چھوٹ گئی۔ اتنے میں موسم نے کروٹ بدلی، گھنے بادل چھا گئے۔ اب بارش کا ڈر لاحق ہوا کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ ہونے کا خدشہ تھا۔ سڑک کنارے پہاڑ سے ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ کنڈکٹر اور باقی لوگوں نے صاف شفاف ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھر لی، جس کو پینے سے اندر روح تک جیسے تازہ ہو گئی ہو۔ ابھی روح تازہ ہی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ روڈ بند ہے کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں بارش ہو رہی تھی۔ اوپر سے پانی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی آن گرے اور اپنے ساتھ مٹی کے تودے بھی لے آئے۔ سڑک پر کافی پھسلن تھی۔ ڈرائیور نے نہایت محتاط انداز سے چلاتے ہوئے آگے کی طرف بس کو دھکیلا۔ سڑک پر اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا، جس سے روڈ بلاک ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کرین بھی آن پہنچی، اس کی مدد سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ادھر ڈرائیور بھی نہ رکا، بس کو آہستہ آہستہ آگے کی طرف کھسکانے لگا۔ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے لاری پھنس گئی۔ اب نہ آگے جانے کے نہ پیچھے جانے کے۔
لاری ایسی جگہ پھنسی سڑک کنارے پر، لاری کے دونوں پچھلے ٹائر آگے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ٹائر نیچے دریا کی طرف لٹک رہا تھا۔ بارش نے زور پکڑ لیا، پہاڑوں سے مسلسل سلائڈنگ کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ چھوٹے چھوٹے کنکر نما پتھر لاری کی چھت پر آ گرے۔ اب لاری میں موجود تمام سواریاں پریشان تھیں اور ڈرائیور سے گرم سرد گفتگو بھی ہونے لگی۔ لاری کو کسی محفوظ مقام پر ٹھہرانے کی جگہ نہ تھی کیونکہ لاری آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے جب دروازے سے نیچے کی طرف جھانکا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اترنے کے لیے جگہ نہیں تھی، دریا بھی منظور تھا۔ چاروں ناچار اپنے اپنی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور صاحب ادھر دھیمی آواز میں گانے چلائے ہوئے تھے۔ ہاں، اس کی توجہ بند ٹریفک کی طرف ضرور تھی۔ کبھی کبھی لاری کی تھوڑی بہت حرکت بھی ہو جاتی۔ گانوں کے بول کانوں میں پڑے جو اب پوری طرح ہم مسلمانوں سے کہتے پیار جھوٹا ہی صحیح دنیا کو دکھانے آ جا۔ اللہ میاں گواہ ہے، ہم میں سے کسی کو بھی کچھ دکھانے یا جتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سب عشق محبت بھولا ہوا تھا دل میں ہمارے۔ ایک ضربی کیا 3 ضربی لا الہ الا اللہ کا ورد خود بخود چل پڑا۔ سبحان اللہ، جان کتنی پیاری ہے۔ اب سب کچھ خود ہی رواں ہو گیا۔ بہت سارے لوگ مل کر کرین والوں کی مدد کرنے لگے۔ ایک دو کے ہاتھ میں لوہے کے لمبے راڈ تھے، اس راڈ کو پتھر میں اٹکا کر بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا اور کرین نے اپنا کام دکھایا۔ پتھر دہلا دینے والا شور بلند کرتا ہوا دریا کے اتھرے پانی میں جا گرا۔ دریا کو اس کی مداخلت پسند نہ آئی، اس لیے وہ غرایا۔ رفتہ رفتہ ٹریفک بحال ہو گیا۔ ہم بھی اس مشکل گھڑی سے نکلے۔ تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے پہاڑ کے نیچے ایک مسجد زلزلے کی وجہ سے شہید ہو گئی تھی۔ اس کی کنکریٹ کی آدھی چھت نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اللہ والے جھک کر مسجد میں داخل ہوتے۔ مسجد میں درس ہو رہا تھا، ایک کونے میں ان کا سامان پڑا ہوا تھا۔ نڈر اور بے خوف لوگ ادھر کے ماحول سے بے نیاز ہو کر دین کی خدمت میں مصروف تھے۔ یہ اللہ کے نیک بندے جانے کہاں سے آئے ہوئے تھے۔ ان ویرانوں میں ان کو کیا مشکلات پیش نہیں آئی ہوں گی، مگر اللہ کی رضا کی خاطر بڑے صبر و استقامت کے ساتھ یہ تبلیغ والے ساتھی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہر آنے والی مصیبت کو جھیل جاتے ہیں۔ گرمی سردی آندھی طوفان بھوک پیاس کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر کام میں مگن مصروف رہتے ہیں۔ تشکیل ہوتے ہی یہ مرد مجاہد اللہ کے راستے میں گھر بار کا کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے جان و مال اور وقت کو اللہ کے راستے میں لگا کر دلی سکون و مسرت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے خود بھی بارہ تجربہ کیا جب بہت زیادہ پریشانیوں نے گھیرا سہ روزہ لگانے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور پھر دلی اور ذہنی سکون ملتا۔ دین سیکھنے سے آتا، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں ہوتا۔ دین خود بخود کیسے آ سکتا ہے؟ آج ہم دین سے دور ہیں۔ غسل وضو نماز کے فرائض الغرض ہم دین کے احکامات میں بے شمار غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مجھے ایک ایسی خاتون کا علم ہوا جس کی عمر تقریباً 70 سال بتائی جاتی تھی، مگر غسل کا پتہ نہ تھا، فجر ظہر اور اس کی رکعت کا علم نہ تھا۔ کیا اس کو سکھانے کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی؟ دین قربانی مانگتا ہے۔ دین قربانی مانگتا ہے، ہمیں مل کر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سچی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زلزلے کی وجہ سے راستے اور سڑکیں بالکل مخدوش ہو چکی تھیں۔ ان کی آسن و نو تعمیر کرنا یا درست حالت میں لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بھی ان کی جمع مردی اور جفاکشی ہے کہ انہوں نے مظفر آباد سے شاردا کیل اور اس سے آگے تک کے راستے کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا، ورنہ اتنی جلدی ٹریفک بحال کرنا ناگزیر تھا۔ راستے کے پل تقریباً تمام ٹھیک ہو چکے تھے، راستوں سے بہت زیادہ ملبہ ہٹایا جا چکا تھا، کچھ ملبہ ہٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن جناب اس وقت ہم گزر رہے ہیں اسی راستے سے جو میں اب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ راستے کتنے زبردست ہیں۔ ہم نے جیسے ہی کنڈل چائی کا فاصلہ یہاں سے تقریباً 74 کلومیٹر ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 3455 فٹ ہے اور ہم اس وقت کنڈل چائی کے بالکل قریب پہنچنے والے ہیں۔ خوبصورت دریا کنارے سفر ہمارا جاری و ساری ہے۔ کنڈل شاہی کا علاقہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر ہے۔ ایسا خوبصورت علاقہ جیسے کوئی خواب ہو، جتنا خوبصورت اتنا پسماندہ۔ یہاں پر موبائل وغیرہ کام نہیں کرتے تھے، مگر یہ ایس ٹی کام سروس بحال کر دی گئی ہے۔ اس کے ارد گرد LOC بارڈر کا علاقہ ہے۔
मुजफ्फराबाद से यहाँ तक दरिया नीलम एक सुरंग की तरह बहता है, क्योंकि दोनों तरफ बुलंद पहाड़ हैं और नीचे एक छोटी सी लकीर और कभी नाले की शक्ल में दरिया नीलम बह रहा है। सारा रास्ता ऐसे लगता रहा शायद हम किसी खूबसूरत खुली गार में या सुरंग में गुजर रहे हैं। दोनों तरफ मुसलसल पहाड़ों की कतार दर कतार ने इसको एक सुरंग की तरह बना दिया था, जिस पर अब हम मौजूद हैं। इसी मकाम को दुर आवा भी कहते हैं। दुर का मतलब मोती और आवा गार या भट्टी। जी, खाली भट्टी नहीं बल्कि दुर की भट्टी। क्या बात है, मैं भी भट्टी और इलाके में भी भट्टी, दो भट्टी मिलके कैसा हसीन इत्तेफाक इम्तजाज है, अल्लाह खैर करे। आवा का मतलब जिसमें मोती पक कर तैयार होता है, इसीलिए इसे दुर आवा कहते हैं, यानी गार का दरवाज़ा। हम गार के दरवाजे पर तो पहुंच गए, अब दुर को कहाँ ढूंढें। दुर खुद चलकर हमारे पास आ जाए तो ठीक है, हम आपस में मिल बांट या बंदर बांट कर लेंगे, वरना हम दुर को छोड़कर चले और अपनी अगली मंजिल वादी कुटन की तरफ। कुटन से फिर हम जा